اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي البتي الابتحامي مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد الطيبين المنتخبين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يتقبل اللہ من المتقین صلوات بر محمد والے الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ احسان، اس کا کرم اور اس کی توفیق شامل حال کہ جس نے ہمارا اور آپ کا شمار اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار دیا، اور اس وقت ہم اور آپ ذکر اہل بیت کو سننے کے لیے یکجا ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں۔ یہ خود اپنے آپ میں خدا کا وہ کرم ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے کوئی تمہیدی گفتگو کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ گھڑی سامنے ہے، 9:49 پہ ہی کوشش کروں گا اتر جاؤں، لہذا جلدی جلدی باتوں کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ 45 منٹ کے اندر ہی کم سے کم سوا گھنٹے کا میٹر آپ کو دوں۔ صلوات پر محمد والے۔ دیکھیے، بس یہیں سے اب جڑیے۔ ہمارے اور آپ یوں تو اکثر لوگ مسائل میں پیش کرتے ہیں، لیکن میں اس کو مجلس کے آغاز میں پیش کرتا ہوں تاکہ جتنے بھی مومنین یہاں ہیں ان کے قلوب جو ہیں وہ اپنے آپ میں نرم پڑ جائیں اور متوجہ رہیں۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام کہ جن کے ایک صحابی ہیں، چاہنے والے ہیں، امام نے ان سے ایک بات کہی، کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے جد حسین علیہ السلام کی مجلس کل رکھی تھی؟ بہت توجہ سے کہا، مولا آپ کو کیسے معلوم؟ یعنی وہ امام کو بغیر بتائے کر رہا تھا۔ دیکھیں، 2-3 چیزیں اس میں ہیں جس کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے امام کو بتایا نہیں کہ مجلس ہے، لیکن یہیں سے ایک پیغام کیا ملتا ہے؟ بتاؤ چاہے نہ بتاؤ، امام سب جانتے ہیں۔ اب چاہے وہ مجلس ہو، اب چاہے وہ اچھا کام ہو، چاہے وہ برا کام ہو، امام سب جانتے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ تم نے کل مجلس رکھی؟ کہا مولا آپ کو کیسے معلوم؟ کہا مجھے معلوم ہے۔ دوسری چیز، کہا بلایا نہیں؟ اب یہاں سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم مجلس رکھیں گے وہ آئیں گے، ہم مجلس رکھیں گے وہ آئیں گے، لیکن امام کا یہ جملہ بتا رہا ہے، کیا خواہش ہے امام کی؟ بلایا نہیں تم نے؟ ارے ایک بار کہو تو صحیح، مولا ہم فرش بچھا رہے ہیں، تشریف لائیے۔ وہ آئیں گے، اس لیے کہ میں کیسے سمجھاؤں اس بات کو؟ عزیزان محترم، جو گھر کا وارث ہوتا ہے نا، جب کوئی پروگرام ہو تو اس کو بلایا نہیں جاتا، وہ آتا ضرور ہے، لیکن چھوٹوں کو یہ قاعدہ اور سلیقہ آنا چاہیے کہ بزرگوں کو کیسے بلایا جاتا ہے۔ امام نے کہا کہ بلایا نہیں تم نے؟ کہا مولا ایک خاص وجہ ہے، وہ وجہ سنیے آپ۔ مولا ایک خاص وجہ ہے،
کہ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ہم کو بلایا تم نے؟ کہا مولا اس لیے نہیں بلایا، توجہ، اس لیے میں نے آپ کو نہیں بلایا کہ جب مرثیہ ہوتا ہے نا تو ہم لوگوں کو، یعنی خالی امام نہیں، یعنی وہ چاہنے والا نہیں اور دیگر لوگ، کہا مولا ہم لوگوں کو نا آپ کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا۔ بھائی اگر گھر میں کوئی میت ہو گئی ہو، اگر بیٹا خدا نخواستہ کسی کا گزر جائے، خدا سلامت رکھے سب کے بیٹوں کو یا باپ کو، تو جتنا قریبی رشتہ ہوگا نا، ہر انسان چاہے گا کہ اس کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کہی جائے، ایسا کوئی ذکر نہ ہو کہ جس کی بنا پہ اس کو دل دکھے۔ لہذا یہ جو چاہنے والا، یہ محبت ہے اس کی کہ جس نے نہیں بلایا، کہا مولا ہمیں آپ کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، بس اس لیے نہیں بلایا۔ اگر وہ جھوٹ بولتا تو یہ امام ہے، ہم اور آپ نہیں کہ ٹھیک ہے بہانہ ہو گیا، امام ہے، دلوں میں رینگنے والے احساسات کو جانتے ہیں۔ کہا ہم جانتے ہیں، لیکن تمہیں کیا لگتا ہے ہم نہیں آئے تھے؟ یہ توجہ والی بات، تمہیں کیا لگتا ہے ہم نہیں آئے تھے؟ مولا آپ آئے تھے؟ کہا میں آیا تھا۔ کہا مگر مولا میں نے دیکھا آپ نظر نہیں آئے۔ کہا جب مجلس تمام ہوئی تم باہر نکلے، ابا میں دامن الجھا، ابا میں تمہارا پیر الجھا تھا؟ ہاں یاد تو آیا مولا، الجھا تھا۔ کہا وہ کسی اور کی نہیں، میری ابا تھی۔ اس نے فوراً ہاتھوں کو جوڑا، فرزند رسول مولا تو پھر آپ وہاں کیوں بیٹھے؟ آپ صدر مجلس درمیان میں کیوں نہیں تشریف لائے؟ بتانا تو چاہیے تھا آپ کو آقا۔ کیا جملہ فرمایا، خدا کی قسم اس کو دلوں میں اتاریے، بہت ہی احترام سے یہاں تشریف لائیے۔ یہ کوئی خطابت نہیں، یہ کوئی ذاکری نہیں، یہ بالکل حقیقت جو حدیث ہے، جو واقعہ وہ پیش کر رہا ہوں۔ امام نے پلٹ کے کہا جیسے تمہیں ہمارا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا، ویسے مجھے اپنی دادی زہرا کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا۔ معصوم ہستیاں تشریف لاتی ہیں، خدا کی قسم۔ مسئلہ کیا ہے کہ اگر آپ گھر میں بیٹھے ہو نا، مجلس میں، گھر میں، باہر کہیں بھی، اگر میں خالی یہیں سے بھی کہہ دوں، اشارہ خالی کر دوں کہ پانی چاہیے، 1 منٹ کے اندر پانی یہاں آ جائے گا۔ گھر میں پانی چاہیے، فوراً پانی آ گیا۔ جو کہیے آپ کو حاضر، تو جو چیز فوراً حاضر ہو جائے وہ انسان اس کی ویلو کم سمجھتا ہے۔ تب سمجھ میں آئے گا، کبھی صحرا میں انسان بھٹک جائے اور پانی نہ ہو، تب سمجھ میں آئے گا کہ ایک قطرہ آب کی ویلو کیا ہے۔ عزیزان محترم، کبھی کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ 1 روپے اگر نہ ہو اور آپ کے پاس کئی ہزار ہو، جب تک وہ 1 روپے نہ ایڈ ہو کام نہیں ہوتا۔ تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ 1 روپے چلر جو ہے اس کی ویلو کیا ہے۔ صلوات بر محمد والے۔ لہذا پانی کی ویلو کیا ہے یہ تب سمجھ میں آتی ہے جب انسان کو نہ ملے وہ چیز۔ لیکن چونکہ ہر چیز آرام سے، خدا کی قسم یہ خدا کا یعنی واقعی شکر ادا کرنے کا مقام ہے کہ ہمیں عزاداری بہت ہی آرام سے مل رہی ہے۔ 2016 میں اس حقیر نے زندگی کی وہ مجلس پڑھی ہے کہ جو پیچھے والے بیٹھے وہ سن نہیں سکتے، اس لیے کہ سعودی میں پڑھی۔ اتنی آہستہ آواز میں پڑھنا ہے کہ اس کمرے سے باہر آواز نہ آپ کی جائے نہ ہمارے رونے کی جائے۔ یہ تڑپ کے رونا ہوتا ہے، انسان گھٹ کے روتا ہے پھر۔ اور ہم الحمدللہ ہم جلوس بھی کر رہے ہیں، ہم مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، ہم اپنی بلڈنگوں میں مجلس کرتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ قدر کیجیے، ان مجالس کی قدر کیجیے۔ اور یہاں پہ واقعی میں کہہ رہا ہوں، پھر میں کہہ رہا ہوں، یہ خطابت نہیں ہے، معصوم ہستیاں تشریف لاتی ہیں۔ ایک جملہ میں کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں، ضروری نہیں کہ جب آپ کربلا جائیں تبھی آپ کی دعا قبول ہو، کیونکہ یہ راستہ خلوص والا ہے۔ اگر حسین کو یہیں سے سلام کیا اور خلوص سے دعا کی تو جو زائر کی جا کے وہاں دعا قبول ہوتی ہے وہی آپ کی یہاں رہ کے دعا قبول ہوگی۔ صلوات بر محمد والے۔ اس لیے کہ حدیث کے ساتھ کس نے نہیں سنی، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب یہاں پڑھتے ہیں، ترجمے پر بھی نگاہ ہوگی۔
لیکن توجہ دیجیے گا، جیسے ہی حدیث کسا کی تلاوت ہوتی ہے اور جتنے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں سب کو کون گھیر لیتا ہے؟ فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ ہم یہاں سے جاتے ہیں، تبرک مل جاتا ہے، ہماری جسمانی غذا بن جاتی ہے، یہاں بیٹھ کے مگر ہم روحانی غذا کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ فرشتے بھی وہی غذا لینے کے لیے آتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں خدا اجازت دے دے۔ نہیں اور سمجھاؤ اس کو، فرشتے مطلب کیا؟ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تلاوت میں ہے، کوئی دعا پڑھ رہا ہے، کسی نے کرسی کو تھاما ہوا ہے، کسی نے عرش کو تھاما ہوا ہے، کوئی جنت فردوس میں ہے، کوئی جنت الماوا میں ہے، کوئی پل صراط پہ ہے۔ اچھا کیا حدیث دیکھیے، فرماتے ہیں حضور کہ دنیا میں جتنے ذرات ہیں، اب آپ سوچئے ذرات یعنی ایک مشت آپ اٹھائیے، کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے کتنے ذرات ہیں اس میں؟ جتنے ذرات دنیا میں، آپ کی ایک مٹھی میں نہیں، جتنے ذرات اس دنیا میں ہیں اللہ نے ان کی تعداد سے کہیں زیادہ فرشتے خلق کیے ہیں۔ اور وہ فرشتے خدا کے حضور میں گزارش کرتے ہیں اللہ 2 جگہ جانے کے لیے، خاص 2 جگہ، اور بھی بہت لیکن خاص 2 جگہ جانے کے لیے، ایک یہ جگہ کہ جہاں فرش حسین بھی جائے اور دوسری کربلا میں جانے کے لیے۔ اور علماء سے میں نے سنا ہے کہ جن فرشتوں کو ایک دفعہ کربلا میں آنے کا موقع مل گیا پھر انہیں جلدی دوبارہ موقع نہیں ملتا، بڑھ کر کے یہی حدیث ہمیں سہارا دیتی ہے کہ جتنے ذرات اس دنیا میں ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ نے فرشتے خلق کیے۔ تو کہاں سے موقع ملے گا؟ کہاں سے موقع ملے گا؟ اور یہیں پہ ان لوگوں کو واقعی اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھنا چاہیے جو ایک بار نہیں 2 بار زیارت پہ گئے، 2 بار نہیں 3 بار گئے، 3 بار نہیں 4 بار گئے۔ کچھ لوگ جانے کی تیاری میں ہے، کچھ لوگ انشاءاللہ جائیں گے، پھر جائیں گے۔ یہ ہمارا نصیب اور مقدر ہے کہ در حسین پہ ہم بار بار پہنچ رہے ہیں، لیکن وہ فرشتے جو ایک بار آ گئے پھر انہیں دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ یہ معمولی جگہ نہیں ہے، یہ معمولی جگہ نہیں۔ نہ جانے کتنے واقعات ہیں، نہ جانے کتنے معجزات ہیں جو فرش عزا پہ بیٹھ کے انسان کو وہ چیزیں حاصل ہوئی ہے جو انسان جا کر کے کربلا، معلی اور دیگر ائمہ علیہ السلام کی قبور پہ جا کے حاصل کرتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ تو جس آیت کریمہ کی تلاوت ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، انما یتقبل اللہ من المتقین، 2 دونا 4 ہوتا ہے، 5 نہیں ہوتا۔ اس آیت میں خدا یہی سمجھا رہا ہے، دیکھو میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میرا ہی یہ حکم ہے کہ میں صرف متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہوں۔ انما کا جو صیغہ ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب، ارادہ کیا تو یہ نہیں کہ اب 8 یا 9 ہجری میں آیت نازل ہوئی تو یہ پاک ہیں، نہیں، جب ارادہ کیا تو جب سے ہیں تب سے پاک ہیں۔ اس لیے کسی نے اعتراض لوگ کرتے ہیں اور گھیرتے ہیں، کہا دیکھو ہم پاک تو مانیں گے اہل بیت کو ہم پاک مان لیں گے، لیکن ہم تب سے مانیں گے جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو عالم نے بڑھ کے جواب دیا، کچھ سوالوں کے جواب سوال کے ذریعے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک آیت پڑھ دیجئے، کہا کون سی؟ کہا سورہ توحید کی پہلی آیت پڑھیے۔ کہا قل هو اللہ احد، کا ترجمہ، کہا کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ کہا ہم بھی مانیں گے اللہ ایک ہے جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو گھبرا کے کہنے لگے نہیں وہ تو جب سے ہے تب سے ایک ہے۔ تو ادھر سے بھی جواب دیا گیا اہل بیت جب سے ہے تب سے پاک ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ کبھی کبھی دیکھیے میں جو موضوع ہے اس پورے ایام میں محرم سے لے کے ہر جگہ کوشش یہی کر رہا ہوں کہ کچھ ایسی باتوں کو بھی لوگوں کے درمیان میں پیش کی جائے کہ تھوڑا ہم بھی ہلیں کانپیں، کہ جب ہمارا مولا بغیر گناہ کے خدا کی بارگاہ میں تڑپتا تھا، بلکتا تھا، روتا تھا چیخ کے، اور دیکھنے والوں کو لگتا تھا کہ کہیں روح نہ پرواز کر جائے، اور سجدے میں جا کے کیفیت ایسی ہو جاتی تھی کہ دوڑا ہوا انسان سیدہ کے چوکھٹ پہ آ کے کہتا تھا شہزادی آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ کہا نہیں ہو سکتا، کہا نہیں ہو گیا۔ کہا کس حالت میں دیکھے ہو؟ کہا سجدے کی حالت میں دیکھا ہوں۔ کہا علی جب سجدے میں جاتے ہیں تو دیکھنے والوں کو لگتا ہے علی انتقال کر گئے۔
خدا کی قسم یہ عبادت، یہ لطف کہاں چلا گیا بھئی؟ یہ عبادت کی ایک کیفیت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عبادت کا ایک مرتبہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم ٹھیک ہے ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن کم سے کم کہیں تو پہنچیں۔ میں اپنی بات کہوں، کم سے کم پوری اپنی 2 رکعت کی نماز میں چابی اور تالا تو نہ ڈھونڈتے رہیں، اپنی 2 رکعت نماز میں کبھی یہاں وہاں تو نہ جاتے رہیں۔ ہم اپنی واقعی 2 رکعت نماز اس طرح سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ اگر اللہ عادل بن کر کے اگر ہمارا حساب و کتاب لینے لگے تو ہم سب گئے۔ اسی لیے کہا تھا اللہ عدل سے فیصلہ نہیں کرنا، اپنے فضل سے فیصلہ کرنا۔ جب کبھی دیا ہے تھا نا کسی کو، تو کبھی کبھی آدمی کہتا ہے ارے یار جو نہیں، اچھا لو چلو جاؤ، یہ فضل ہے۔ اگر عدل سے کام کرے کہ اس نے مانگا تھا اللہ کے نام پہ 5 روپیہ دے دو، تو پھر ہم کو چاہیے تھا 5 روپیہ دیں، لیکن ہمارے جیب سے نکلا 100 روپیہ، ہم نے کہا لے جاؤ یار، اس کو کہتے ہیں فضل۔ اللہ عدل سے کام نہیں لینا، فضل سے کام لینا۔ صلوات بر محمد والا۔ چھٹے امام کے دور کا واقعہ ہے، اسی آیت سے۔ بڑا نام سنا ایک صاحب کا، میں نے جو اشارہ کیا وہ اس لیے کہ اچھا کوئی موضوع تو ہمیں دیا نہیں گیا، لہذا اب ہمیں جو سمجھ میں آیا اس موضوع کو ہم یہاں چھیڑ رہے ہیں۔ اور چونکہ ذرا اصلاحی گفتگو کہیں نہ کہیں درمیان میں اپنے ہمارے مزاج سے آپ واقف ہیں، آپ لوگ کے درمیان ہم بہت پہلے سے آ رہے ہیں، تو وہ باتیں جو ہوتی ہیں نا، اگر وہ کہیں کسی کو جا کے ٹچ کرے تو اس کو میں گزارش کر رہا ہوں شکر ادا کرنا چاہیے خدا کا، میرا نہیں۔ اللہ شکر ہے تیرا کہ کم سے کم تو نے اس حقیر کے ذریعے مجھے ان باتوں کی طرف متوجہ کر دیا جو میرے اندر کمی تھی۔ یعنی چڑنے کا مقام نہیں ہے، لگتا ہے کسی نے کہا نہ، اگر کسی نے کہا تو بھی شکر کا مقام ہے۔ ارے میرے اندر یہ کمی تھی، آج مجھے معلوم ہو گئی، کل سے بالکل نہیں کروں گا۔ لوگ چڑ جاتے ہیں، نہیں چڑیے نہیں، یہ بھی خدا کا ایک، بھائی ہماری دعا کبھی کبھی قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں؟ معصوم فرماتے ہیں تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے اس لیے قبول نہیں ہوتی۔ تو بظاہر کبھی کبھی ہم کو لگتا ہے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، ایک دم سب ہمارے اوپر فٹ ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ خدا چاہتا ہے اپنی حجت کو تمام کر دینا، کل کو یہ نہ کہنا کہ کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ ہاں کیوں یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ خدا کا شکر ہے، آنا جانا ادھر ادھر معلوم ہوتا ہے بستیوں میں جا کر کے، اوہ اچھا بڑے بڑھ چڑھ کے کام لے رہے ہیں بھائی یہ تو، مگر انکم کیسی ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ دیکھیے یہ والی بات ہے، ہم نہیں جانتے بھائی، سیدھی سیدھی بات ہم نہیں جانتے۔ چھٹے امام نے ایک شخص کا بڑا نام سنا، بہت چیریٹی کرتا ہے، بہت بانٹتا ہے، غریبوں کو بڑا خیال کرتا ہے۔ اب جب امام بھی پہنچے تو دیکھا واقعی بھیڑ لگی اس کو دیکھنے کے لیے۔ اب جب امام پہنچے تو اچھا وہ کیا کر رہا، سب کو ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، ہٹو چلو ہٹو ہٹو، مجھ کو تنہا چھوڑو مجھ کو تنہا چھوڑو، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، مجھ کو اکیلا چھوڑ دو۔ سب لوگ چلے گئے، امام بھی ذرا سا پیچھے۔ لیکن امام، اب یہ نوٹ، امام تو سب جانتے ہیں، ہم کو بتانا ہے، امام والا کیا نہیں جانتے؟ تو اب امام اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ جیسے ہی آگے بڑھے تو کیا دیکھا اس نے، آنکھ بچا کے ادھر ادھر موقع دیکھا، 2 روٹی۔ امام دیکھ رہے ہیں، اچھا آگے بڑھا، 2 انار، اور آگے بڑھا دیکھا ایک مریض تڑپ رہا ہے، کہ روٹی بھی لے لو انار بھی لے لو، روٹی بھی لے لو انار بھی لے لو۔ امام نے جا کے ہاتھ رکھا، بھائی بڑا نام تمہارا سنا تھا ہم نے، مگر یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ آپ کون؟ کہا میں، اور نام بتا، صادق۔ او آپ لوگ کہتے ہیں فرزند رسول، آپ کو قرآن پہ نگاہ نہیں آپ کی؟ کہا کیا مطلب؟ کہا آپ نے کیا قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ کہا کیا؟ کہ اللہ ایک نیکی پہ 10 گنا اجر دیتا ہے۔ کہاں ٹھیک ہے، اور ایک برائی پہ 1 عذاب ملے گا، 1 گنا۔ تو کہا پھر کیا 4 چیز چورائی 4 گنا ملا؟
مگر 4 چیز دی بھی تو 40 ثواب بھی ملا، مائنس کر کے 36 تو بچا۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ دیکھیے یہ ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں نیم حکیم خطرے جان۔ جب انسان تھوڑا سا جان جائے تو بڑا خطرہ ہو جاتا ہے۔ امام نے کہا اچھا تو تم ہمیں قرآن سکھاؤ گے؟ اچھا تم نے کیا قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی، انما یتقبل اللہ من المتقین؟ امام اللہ جو ہے وہ چوری کرنے والے، ورنہ یہ مفہوم پیش کر رہا ہوں، ورنہ ترجمہ خالی یہی ہے، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے، ادھر ادھر کا مال لگا کر کے اگر آپ کوئی خیرات کریں گے تو قبول نہیں ہوگا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ بھائی اے بچے 2 2 5 کو نہیں ہوگا نا، بس نہیں ہوگا، اسی طرح آیت سے بھی ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ نہیں ہوگا، خدا کی قسم نہیں ہوگا۔ جس امام نے، جن امام نے، جن ائمہ نے، جن نبیوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، خدا کون ہے، رسول کون ہے، نبی کون ہے، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یوں چلو گے تو ٹھیک ہے، یوں چل کے آؤ گے تو نہیں ٹھیک ہے۔ اچھا کچھ لوگ اس مزاج کے بھی ہیں، بھائی جتنی ہماری بچت سال کی ہوتی ہے نا، اس سے کہیں زیادہ تو ہم خرچہ کرتے ہیں غریبوں پہ، تو کیا خمس نہیں نکالتے؟ اب آپ عزیزان محترم دیکھیے، یہ بھی کہیں نہ کہیں دیکھیے شیطان کیا ہے نا کہ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ اشرف المخلوقات میں بھی وہ مخلوق ہیں جو چنی ہوئی ہے، لہذا اب شیطان ہم کو ایسے چھوڑے گا نہیں۔ جب ابراہیم کو نہیں چھوڑا، ہاجرہ کو نہیں چھوڑا، اسماعیل کو نہیں چھوڑا، تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت کہ ہمیں چھوڑ دے؟ اور ہمیں کہاں بہکائے گا؟ یہاں بیٹھ کے بہکائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وعدہ کہ ہم صراط مستقیم پہ بیٹھ جائیں گے۔ اس سے بہتر کون سا راستہ ہے کہ جہاں سے انسان ہدایت پاتا ہے، جہاں سے انسان جنت کی طرف جاتا ہے، وہیں بیٹھ کر کے بہکائے گا، وہیں بیٹھ کر کے بہکائے گا۔ اور یہ اچھا خیال پیدا کر، اچھا کتنی اچھی بات ہے بھائی، میں آپ یقین مانیے اگر میں خمس نکالنے لگوں تو صرف 1 لاکھ خمس نکلے گا، لیکن میں سال بھر میں 4 لاکھ روپے نکالتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک نہیں ہے، اس کا ثواب ملے گا مگر تم ایک واجب سے محروم ہو۔ بھائی زیارت پہ جانے کا ثواب، 90 حج کا، بڑی حدیثیں ہیں، ثواب ملے گا لیکن واجب اپنی جگہ رکا ہوا ہے۔ اگر صاحب حیثیت ہو گئے تو آپ کو حج کرنا پڑے گا۔ زیارت پہ جانا یہ شوق بھی دلایا گیا ہے، ثواب بھی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر واجب اپنی جگہ رکا ہوا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ وہی یہ آیت جو ہے نا 2 دنا 4 والی بات ہے، لہٰذا ہمیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ اگر کہیں سے ہماری کوئی خدا نخواستہ انکم غلط آ رہی ہے، اور پھر بھی یہ محسوس کیجئے کہ یار جب غلط راستے سے آ کر کے ہم اتنے ٹھیک ٹھاک ہیں، اگر کہیں صحیح راستے سے ہوتے تو ہم کہاں ہوتے ہیں؟ یعنی یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ اگر صحیح راستے سے آئے تو پھر اللہ اس میں کتنی برکت دے گا، اس لیے کہ جو برے راستے سے آئے اس میں برکت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب بغیر برکت والا پیسہ مجھے یہاں تک لے کر کے آیا، تو اگر میں سیدھے راستے سے لے کے آؤں تو پھر مجھے خدا کہاں تک لے جائے گا؟ صلوات بر محمد والے محمد۔ اچھا یہ دیکھیے ملنا ہے، آپ کے نصیب میں تھا 5 لاکھ آپ کو ملنا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ راستہ کون سا چنو گے، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا، 1 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں۔ مولا نے ایک شخص کے حوالے کیا اپنا جانور، ذرا دیکھنا ہے اس کو، آئے پلٹ کے تو دیکھا لگام نہیں ہے، گیا وہ کیا کیا اس نے، چوری کر لی، جانور تو تھا لگام نہیں، جا کے بیچا 2 درہم میں۔ اچھا امام تو سب جانتے ہیں، امام نے کہا میں اسے 2 درہم دینے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن کیسا انسان ہے، غلط راستے سے حاصل کر لیا۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ ملے گا۔ دیکھیے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، بہت اچھی تو نہیں ہے مگر سمجھ میں آئی ہے سب کو، اس لیے کہ جو دور ہے نا وہ ایسا دور ہے کہ وہ بالکل سب کو کلیئر ہو جائے گا، چھوٹا سا بچہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ بھائی یہ جو چکن بک رہے ہیں مارکیٹ میں، یہ کتنے مہینے کے ہوتے ہیں؟
سال تو کہیں نہیں سکتے، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ بہت بڑا ہے، 4-6 مہینہ نا، لیکن جائیے 4-6 مہینہ دیسی مرغی لائیے تو اتنی بڑی سے رہے گی۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ جو چیزیں دیسی ہوتی ہیں، جو مضبوط ہوتی ہے، تھوڑا وقت لگتا ہے، اور جو تھوڑا جلدی جلدی آ جائیں تو بڑا وہاں ہوشیار رہنا چاہیے، اسی لیے ان کو اٹھا کے یہاں رکھ دیے، وہیں پڑے رہیں گے، اور اس چھوٹے سے 6 مہینے کے بچے کو دوڑانے کے لیے پورا گاؤں دوڑنا پڑتا ہے۔ اسی لیے حضور نے حدیث میں کیا کہا؟ گھور پہ اگنے والی سبزے سے بچو۔ گھور کیا ہوتا ہے رسول اللہ؟ کہاں جا کچرا پھینک دیا جاتا ہے نا، یہ جو برسات دیکھیے، بہترین گھاس ایک دم زبردست، لیکن اس کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ خاصیت ہی کہی جائے گی، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس گھاس کو ایک بچہ بھی جائے نا، یوں پکڑے گود میں آ جائے گی۔ میں نے اشارہ دیا ہے، کوئی بھی جائے گود میں آ جائے گی وہ گھاس۔ یہ گھاس کی بات نہیں کہی حضور نے، کہا نسل دیکھ لینا کہاں جا رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں کوئی بھی ذرا سلام دعا کر لے تو وہ ادھر چلی جائے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اور وہیں کھیت میں چلے جائیے، نہ دیکھنے میں اچھی گھاس، نہ بہت بڑی بڑی ہے، لیکن اکھاڑیے تو اکھڑتی تو نہیں ہے، مگر انگلی لال ہو جاتی ہے۔ تو جب شادی بیاہ کرنا ہو نا تو سوشل میڈیا سے نہیں ڈھونڈنا، ماں باپ کو درمیان میں رکھنا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ گھور والی گھاس کون سی ہے اور کھیت والی گھاس کون سی ہے، وہ سمجھیں گے کہ کہاں سے لڑکی لائے یا کہاں سے لڑکا لائے کہ نسل صحیح چلے، اگر یہاں سے لائے تو کیا ہوگا اور وہاں سے لائے تو کیا ہوگا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ یہ اپنے بہرحال انشاءاللہ، اچھا ہم ڈیلی جو ہے اور انشاءاللہ 9 بجے ہی شروع کریں گے، تو آپ لوگ تشریف لائیے، اور کوشش میں یہی کر رہا ہوں کہ کچھ ایسی ہی باتوں کو میں آپ کے درمیان میں اپنے مزاج کے مطابق اپنے آپ لوگوں کے درمیان میں رکھوں گا۔ کم سے کم کچھ نہیں تو 8-10 چیزیں آپ کو ہر مجلس میں جاننے کو میں کوشش کروں گا مجھ حقیر کی، کہ خدا کی توفیق رہی تو کم سے کم ایسی 8-10 چیزیں کہ جسے آپ نوٹ کرنا چاہیں گے تو اس عشرے کے ختم ہوتے ہوتے کم سے کم آپ کی آدھی ڈائری بھر جائے گی۔ صلوات پر محمد والے۔ بس ایک چیز، زندگی کے کسی بھی لمحے میں یہ ہمیشہ توجہ دیجیے گا کہ ہم نوٹس ہو رہے ہیں، ہم دیکھے جا رہے ہیں۔ یہ کیمرہ لگا ہے جب ہم آئے ہیں، لیکن جب ہم آ رہے تھے تو کوئی دیکھ رہا تھا، ہم یہاں بول رہے ہیں تو کوئی دیکھ رہا، ہم چلے جائیں گے تو کوئی، اسی لیے کہا گیا نا، سوچا کرو جب نہیں تھے تو کہاں تھے۔ کیا عظیم جملہ ہے خدا کی قسم، جب نہیں تھے ہم نہیں تھے، کہاں تھے ہم؟ کہیں تو تھے، اچھا ہے تو کہاں ہو؟ نہیں رہیں گے تو کہاں رہیں گے؟ یہ 3 چیزیں نا انسان کو برائی کی طرف جانے ہی نہیں دے گی، خاص یہ تیسری بات کہ جب نہیں رہیں گے تو کہاں رہیں گے۔ ارے جہاں رہیں گے وہاں حساب ہوگا، ادھر گئے تو پکڑے جاؤ گے، ادھر گئے تو ویلکم کیا جائے گا، لہذا ہر چیز ہماری نوٹس ہو جائے، ہر چیز ہماری دیکھی جا رہی ہے۔ بہت بڑا نام ہے، بہت سے لوگ ایران گئے نا، جب آپ جائیے شہزادی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے روضے میں اور صبح کا وقت ہو، یہ کمر جھکی ہوئی بوڑھے بوڑھے لوگ کتابوں کو لیے ہوئے، کوئی پڑھنے جا رہا ہے، کوئی پڑھ کے واپس آ رہا ہے، کوئی درس دے رہا ہے، ایک زبردست خوبصورت ماحول ہوتا ہے۔ کس نے تعمیر کی اس مدرسے کی، اس حوضے کی تعمیر کس نے کی؟ شیخ عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا نام کہ آج لاکھوں کی تعداد میں جہاں سے طالب علم عالم بن کر کے نکل رہے ہیں، اس کی بنیاد رکھنے والے آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ۔ لوگ ان سے کہتے تھے حضور فارن کا باہر کا کپڑا کیوں نہیں پہنتے آپ؟ کہا نہیں ہم نہیں، تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید ان کی سادگی ہے، انکساری ہے، کہا بچوں کو دے دیجیے، کپڑے ہیں، گھڑی ہے، یہ ہے، وہ بہت سی چیزیں، اور جو بھی باہر سے آتا تھا وہ چاہتا تھا کہ دے، کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے، ہر چیز دیکھی جا رہی، کہا ہمیں نہیں چاہیے، کہا کیوں؟ کہا اب پوچھ رہے ہو، اتنا اصرار کر رہے ہو تو میں بتا دوں ورنہ تم لوگ نہ جانے کیا کیا سمجھو۔ کہا ایک بار ہم زیارت پہ گئے تھے عراق،
ہیرات مطلب کہ کربلا، سامرہ، کاظمین، بلد، مسیب، ہے نا، ہلا، نجف. کام جب زیارت پہ گئے تو ہمارا قیام تھوڑا طولانی ہو گیا. تو وہاں کے اسٹوڈنٹ، وہاں کے طلاب آئے اور انہوں نے گھیر لیا کہ حضور لمحہ پڑھا دیجئے، یہ تھوڑا عربی گرامر کی ہائر کتاب ہے، حضور یہ کتاب پڑھا دیجئے. اب آپ آئے ہیں تو کہا ٹھیک ہے پڑھا دیں گے. اب جب یہ درس دینے جانے لگتے تو جیسے ہم آئے نا اس راستے سے، تو جب وہ درس دینے کے لیے آ رہے تھے تو دیکھا ایک موچی بیٹھا ہوا، ایک موچی بیٹھا ہوا. اب جب یہ درس دینے لگے تو مثلا ہم جیسے آئے، ہم نے دیکھا کہ باہر وہاں پہ ایک چوراہے پہ موچی چپل سی رہا، اور اگر وہ آگے یہاں بیٹھ جائے تو کم سے کم ہم یہ سوچیں گے بڑا مومن آدمی ہے، مجلس میں آ کے بیٹھا ہے مومن آدمی. لیکن جہاں پہ آیت اللہ لیول کے لوگوں کو درس دیا جا رہا ہو، وہاں درس دینے والا کیا سوچے گا؟ انہوں نے یہی سوچا اور صحیح سوچا، یہ اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہا ہے یہاں پہ آ کے، یہ موچی ہے، یہ درس میں یہاں آگے کیوں بیٹھ رہا ہے. ادھر انہوں نے یہ خیال کیا، کہا کچھ نہیں، کھڑا ہو گیا وہ، حضور یہ سوال، حضور یہ سوال، حضور یہ اعتراض، حضور یہ سوال. اب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ جسے ہم معمولی آدمی سمجھ رہے ہیں، ہے تو موچی مگر معمولی نہیں ہے، یہ معمولی آدمی نہیں ہے. اب دیکھیے عالم کی ایک صفت ہوتی ہے کہ اگر گمان بھی کر لے کوئی غلط اور اس کو معلوم ہو کہ ہم نے غلط گمان، غلط سوچ بھی لیا تو شرمندہ ہوتے ہیں. یہ نہ کہ جری ہو جائیں، کریں گے کیا کریے گا. اترے، جب درس تمام ہوا گئے اس کے پاس، بھائی دیکھیے واقعی ایک گزارش ہے. کہا کہ میں دعوت دے رہا ہوں قبول کیجئے. کہا ایک شرط پہ قبول کریں گے. کہا کیا؟ کہا جو آپ کھاتے ہیں وہی کھلائیے گا. بہت یعنی اس واقعے میں کئی باتیں ہیں. کہا جو آپ کھاتے ہیں بس وہی کھلائیے گا. کہا ٹھیک ہے. دعوت کا دن جمعہ، اچھی بات ہے. دیکھیے جو واقعی بہت زیادہ کام میں الجھا ہوا آدمی ہو تو کبھی کبھی وہ بھول بھی جاتا ہے. وہ بھول گئے کہ آج دعوت ہے. عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ بہت بڑا نام ہے، جن کے طلاب کے لیے 400 ابا امام نے بھیجی ہے. معمولی شخصیت ہے. جن کے اسٹوڈنٹس کے لیے امام نے 400 ردائیں بھیجی ہوں، وہ عالم ہے. دعوت دے رہے ہیں، آئیے. شرمندگی ہے، ہم کیا سمجھ رہے تھے اور کیا نکلے. یہ آئیے تشریف لائیے، جو کھاتے ہیں بس وہی کھلائیے گا. 9 منٹ بچا ہے، جلدی تمام کرنا پڑے گا. کہا ٹھیک ہے. جمعہ کا دن، ابھی اپنے کام میں لکھا پڑھی جو بھی ہے، یہ آ گئے. سلام، ارے آئیے بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے، آپ بیٹھیے بس میں حاضر ہوتا ہوں. آپ بیٹھیے بیٹھیے بس. اب یہ گئے بازار، سیخ کباب ہے نا، 2 عدد لے کر کے آ گئے، اور روٹی اور پیاز. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ اگر یہ سیخ نہیں ہے تو آیت اللہ عبد الکریم حائری کیا کھاتے ہیں؟ پیاز اور روٹی کھاتے ہیں. ہمارے علماء نے ایسے کام کیے ہیں اس غربت میں بھی رہ کے، جبکہ ان کے پاس یوں دولت آ سکتی تھی، لیکن اپنے آپ کو ایسی حالت میں رکھ کر کے پھر ہمیں ایک عظیم تحفہ دے کے چلے گئے. سیخ ہٹائیے، کیا شرط کیا تھی؟ جو آپ کھاتے ہیں بس وہی کھلائیے گا. کہ ہم پیاز اور روٹی کھاتے ہیں، مگر چونکہ آپ مہمان ہمارے ہیں لہٰذا ہم کہا کہ ہم نے آپ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ جو آپ کھاتے ہیں وہی ہم کھائیں گے. کہا ٹھیک ہے مگر آپ تو مہمان ہیں. کہا نا. اور آپ نے یہ کیا کیا؟ یہ سننے والی بات. آپ نے یہ کیا کیا؟ یہ امانت والے پیسے سے آپ سیخ کباب خرید کے لا رہے؟ کہ بھائی مجھے اجازت ہے اس چیز کی. کہا ٹھیک ہے اجازت ہے، مگر آپ امانت والے پیسے سے. نہیں کھایا سیخ تو نہیں کھایا، وہی روٹی کھائی گئی، وہی پیاز کھائی گئی، اور چلے گئے. جب یہ چلے گئے تب ان کو تھوڑا سا ارے ان کو کیسے معلوم ہم کیا کھاتے ہیں؟
ان کو پھر یہ کیسے معلوم کہ یہ سیخ کباب جو ہم لائے تھے وہ امانت والا پیسہ تھا؟ اب یہ گئے جب دوسرے دن درس دینے کے لیے کہ بھائی ملیں گے، پوچھیں گے بھائی تم کیسے عالم ہو کہ جو اتنی گہرائی میں علم رکھتے ہو؟ اب جب وہاں پہنچے، اجیت بھائی یہاں موچی بیٹھتا تھا، کہاں گیا موچی؟ ارے ہم یہاں 20 سال سے رہے، ہمیں کیا معلوم؟ زاہد بھائی یہاں موچی نہیں یہاں کوئی نہیں بیٹھتا ہے، نہیں بیٹھ، ان سے سب سے پوچھا نہیں بیٹھتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ واقع بھی ہے کہ امام آئے تھے، کیونکہ بہت سے واقعات ایسے گزرے ہیں جس میں امام اپنے نمائندے کو بھیجتے ہیں۔ ہر چیز ہماری، اس کا مطلب کیا ہم فورن کی چیزیں خریدنا چھوڑ دیں، پہننا چھوڑ دیں؟ ہمارا لڑکا، ہمارے بھائی وہاں سے لے کر کے آتے ہیں، پہننا چھوڑ دیں۔ دیکھیے ہم ہی لوگوں میں سے ایک لڑکا جو IAS کی تیاری کر رہا ہے اور ایک ہم ہیں، تو جو IAS کی تیاری کر رہا ہے وہ 16 گھنٹہ پڑھے گا اور ہم کیا کریں گے؟ آرام سے اٹھیں گے۔ تو ہم دونوں کی لائف میں کیا ہے فرق ہے؟ اور قریب کر دوں میں، ایک طرف گھٹنے سے روٹی توڑ کے کھائی جا رہی ہے اور دوسری طرف دسترخوان امام حسن بچھا ہوا ہے۔ امام ہے، امام خلیفہ ہے اس وقت اور یہ مرجع ہے اس وقت، لہذا یہ اپنی اور اپنے فیملی کے ساتھ ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ کوئی کھڑا ہو کے یہ نہ کہے کہ آپ تو یہ سب پہنتے اور یہ سب کھاتے ہیں، ذرا ہمارے گھر کا حال دیکھیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں آدمی کو یہ نکالے اس واقعے سے کہ ہم بھی ایسے، نہیں، منع بھی کیا گیا اپنی حیثیت کے مطابق زندگی گزارو۔ لیکن ہاں اگر تم آئیڈیل بن گئے ہو تو پھر ایک مولوی چوراہے پہ کھڑے ہو کے ٹھیلے پہ کھیلا نہیں کھا سکتا، جبکہ حرام نہیں ہے، شایان شان نہیں ہے۔ ہم نوٹس کیے جا رہے ہیں، ہم کہاں بیٹھے ہیں، ہم اپنے گھروں میں کیا کر رہے ہیں، اپنی دکان پہ کیا کر رہے ہیں، ہمارا مال کیسا ہے، ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، ہم ہر چیز دیکھی جا رہی ہے، خدا کی قسم۔ بس عزیزان محترم، کل کی گفتگو یہیں سے جاری ہوگی، یہی ہے ہمارا موضوع۔ ہم دیکھے جا رہے ہیں، ہم کس کے نقش قدم پہ چلے؟ امام کے نہیں بھائی، گریجویٹ ہونے کے لیے پہلے کم سے کم ہائی اسکول انٹرمیڈیٹ تو پار کرو، کم سے کم علماء کی زندگی تو دیکھو، علماء کی سیرت تو دیکھو، انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہے۔ جب ان کو کہیں پا لو گے تب جا کے امام کے پیروں کے نیچے کی گرد کو چھو سکتا ہے انسان۔ صلوات پر محمد والے۔ ہم دیکھے جا رہے ہیں مجلس میں کون آیا، ہم دیکھے جا رہے ہیں ہم عزائے حسین کے لیے کیا کرتے۔ 40 کا لوگ جا رہے ہیں نا، خدا کی قسم، ویڈیو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی دیکھ رہا ویڈیو میں، کوئی پانی لیے دوڑا جا رہا ہے، کوئی قدم کو تھام کے یہ کہتا ہے، جو ہم نے خود منظر دیکھا ہے اپنی زبان میں کہتے ہیں بھائی شاید 2-4 منٹ چلنا پڑے گا، میرا گھر تھوڑا اندر ہے، چلو۔ بس یاد آتا ہے اس راستے پہ کوئی معصومہ بھی گزری تھی جسے دیکھ کے لوگ کہتے تھے بچی بڑی پیاسی لگ رہی ہے، بچی بڑی بھوکی لگ رہی ہے۔ بس عزاداروں، شام کے زندان میں قید ہوئی، راوی کہتا ہے چھوٹی بطول زندان کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی، اپنے بھائی سید سجاد کے ساتھ۔ جب کوئی گزرنے والا گزرتا تھا تو سید سجاد کہتے تھے میرے بھائی ادھر نہ دیکھنا، ادھر علی کی بیٹیاں ہیں، ادھر فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ مگر جب شام کے رہنے والے بچے آتے ہیں تو سجاد منع نہیں کرتے، اس لیے کہ کم سن تھے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر کسی کی غیر حالت دیکھے تو دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ یہ بچے ایک دن آ کے پوچھ لیتے ہیں بی بی آپ کے کانوں سے لہو کیوں بہ رہا، بی بی آپ کے رخسار پہ نیل تماچوں کے نشان کیسے ہیں، بی بی آپ کے سروں میں خاک کیوں ہے، بی بی آپ کا دامن کیوں جلا ہے۔ میں نے کہا کبھی سوال کا جواب سوال سے دیا جاتا ہے، بس سکینہ نے ایک سوال کیا، عزادارو یہی مصائب۔ سکینہ نے کہا میرے بھائیو بس اتنا بتا دو تمہارا بابا زندہ ہے؟ بس ایک مرتبہ بچوں نے کہا ہاں بی بی
ہاں بی بی میرا بابا زندہ ہے. بس سکینہ نے تڑپ کے کہا میرا بابا کربلا میں مارا گیا. یہ بچے گھر آئے, اماں وہ زندان کہاں میرے لال؟ کہا اماں زندان میں ایک بچی ہے جن کے کانوں سے لہو بہ رہا, جس کا دامن جلا. یہ بچے روز جا کے ملتے, روز گفتگو کرتے, مگر ایک شام میں ایسی آئی, آخری جملہ, ایک شام میں ایسی آئی, بچے آئے تھے کھیلنے کے لیے مگر دوڑے ہوئے گھر گئے. ماں نے کام کو چھوڑا, اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا. میرے بچے کس نے مارا, میرے بچے کس نے ڈانٹا؟ بس ایک مرتبہ بچے تڑپ کے کہتے ہیں اماں وہ زندان ہے نا. کہاں میرے لال؟ کہا اماں اس میں ایک چھوٹی سی بچی. کہاں میرے لال؟ کہا اماں جس کے دامن میں آگ لگی ہے. کہاں میرے لال؟ کہا اماں جس کے کانوں سے لہو بہ رہا ہے. کہاں میرے لال؟ کہا اماں جو اپنے بابا کو یاد کرتی. کہاں میرے لال؟ مگر یہ تو بتاؤ, ارے تم روتے کیوں ہو؟ بچوں نے ایک زبان ہو کے کہا اماں آج وہ بچی مر گئی, اپنے بابا کو ماتم حسن. ماتم حسین.